بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور حاضر قیامت کی نشانیوں سے لبریز ہے۔ ہر نیا دن کسی نئی علامت قیامت کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، اور یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ جس ملت کے آقا و مولا، نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں دور فتن کی ہولناکیوں سے فکر مند اور پردرد رہا کرتے تھے کہ آزمائشوں اور پریشانیوں کے اس ہولناک زمانے میں میری امت کہیں حق سے روگردانی نہ کرنے لگ جائے، اور آج واقعتاً اسی امت کے افراد اپنے ہاتھوں سے دین و دنیا کا قتل عام کر رہے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائیوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پہنچائے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بار بار علامات قیامت اور ان نشانیوں کا ذکر کیا جو قیامت سے پہلے اور قرب قیامت میں ضرور ظاہر ہوں گی۔ اگر ان سب نشانیوں کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو اس کے لیے کئی دن بلکہ ہفتے اور مہینے درکار ہیں، چنانچہ ہم نے ان کو بہت مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ اس موضوع سے متعلق اگلی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے موضوع کا۔ احادیث کی روشنی میں سب سے پہلے ہم قیامت کی ان نشانیوں کا ذکر کریں گے جو ظاہر ہو کر ختم ہو چکی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان واقعات کی اطلاع پہلے ہی دے دی تھی۔ ان میں سب سے پہلی نشانی جس کا ذکر بخاری شریف، ابو داؤد اور مسند احمد میں ہے وہ وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، پھر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اس کے بعد مسلمانوں کی آپس میں لڑائی یعنی جنگ جمل اور جنگ صفین کا وقوع پذیر ہونا، اور خوارج یعنی نہروان کی جنگ۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت سے دستبردار ہونا، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت اور بنو امیہ کی حکومت کا قائم ہونا۔ اس کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کا وقوع پذیر ہونا، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، پھر واقعہ ہرا کے بعد مدینہ منورہ کا ویران ہونا۔ بعض محققین کے مطابق یہ قرب قیامت میں دوبارہ ہوگا، یعنی مدینہ پاک قرب قیامت میں پھر سے ویران ہوگا۔ اس کے بعد خلفائے بنو عباس کی حکومت کا قائم ہونا۔ اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب اولاد عباس کے جھنڈے خراسان کے اوپر سے اٹھیں تو سمجھو کہ وہ اسلام پر رونے کی خبر لائے ہیں۔ جو ان کے جھنڈے تلے آئے گا اسے قیامت میں میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ اس کے بعد فتنہ فاطمیہ کا ظہور اور ان کا مغرب اور مصر پر 300 سال تک تسلط قائم رہنا۔ ان سے یہ تسلط صلاح الدین ایوبی نے 464 ہجری میں چھین لیا تھا۔ پھر ترکوں یعنی تاتاریوں کے ساتھ جنگ اور فتنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم مسلمان ایک ایسی قوم سے جنگ لڑو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، اور یہاں تک کہ تم لوگ ترکوں سے جنگ کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناک پست ہوں گی، گویا ان کے چہرے طے بتے کھال چڑھائی ہوئی ڈال ہوں گے۔ امام بہقی نے فرمایا کہ قیامت کی یہ نشانی مارز وجود میں آ چکی ہے، اس لیے کہ خوارج میں سے ایک برادری رے سے نکلی جو کہ ایک جگہ کا نام ہے، اور اہل اسلام نے ان سے جنگ لڑی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترکوں سے 12 مسلم افواج کی جنگ ہو چکی ہے، اور پھر ترکی میں مسلمان ایسے غالب آئے کہ انہوں نے ایک عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ قائم کی اور تقریباً 600 سال سے زائد تک حکومت کی۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے حجاز کی اس آگ کا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے خبر دی تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز میں ایک آگ نکلے گی جو مقام بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب تاریخ مدینہ منورہ میں لکھتے ہیں کہ واقعہ نار حجاز بھی اس شہر مبارک یعنی مدینہ شریف کی کرامت پر دلالت کرتا ہے۔ بے شک یہ آگ ظاہر ہوئی اور بجھ گئی، اور ظاہر اس لیے ہوئی کہ اس دور میں شریر لوگوں نے لڑائیاں اور دنگا فساد برپا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت دلانے کے لیے ایسا کیا تاکہ وہ اپنی شرارت اور فسادات سے باز آ جائیں، اور رحمت اس لیے تھی کہ باوجود ہماگیر عذاب بن جانے کے اہل مدینہ بلکہ حرم مدینہ کے لیے امن و سلامتی والی تھی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 668 ہجری میں بدھ کی شب 3 جمادی الاخر جمعہ کی چاش تک مدینہ منورہ میں بڑے بڑے زلزلے آئے،
پھر تھم گئے۔ پھر 3 ماہ کے بعد آگ حجاز کی طرف سے ظاہر ہوئی، گویا ایک برج دار قلعہ یا وسیع شہر کی مانند تھی، جیسے آدمیوں کی جماعت اس کو کھینچ رہی ہو، جس پہاڑ سے گزرتی اسے راکھ کر دیتی، بادلوں کی طرح گرجتی، دریا کی طرح جوش مارتی، اور گویا اس سے سرخ اور نیلی نہریں نکلتی ہیں۔ یہ آگ مدینہ منورہ کے قریب پہنچتی ہے اور اس کے ساتھ ایک ٹھنڈی ہوا بھی مدینہ کی طرف آتی ہے۔ بعض کے مطابق اس کی لمبائی آسمان کی طرف 5 دن کے سفر کے برابر تھی اور وہ مکہ معظمہ اور بصرہ کے پہاڑ سے دیکھی گئی تھی۔ اس کے بعد رافض و تشیع کا ظہور اور رافضیوں کا ملک میں ظلم و ستم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر لعن طعن کرنا، یہ ایک عظیم ترین فتنہ اور شدید تر امتحان اور سنتوں کو مٹایا جانا تھا۔ اس بارے میں امام دارقطنی اپنی سند میں لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو الحسن، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے تابع دار جنت میں ہوں گے، لیکن ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو آپ سے محبت کا دم بنیں گے، لیکن اسلام کی تحقیر کریں گے، بلکہ اسے چھوڑ دیں گے اور پھینک دیں گے، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ ان کا لقب رافضی ہوگا، اگر تم انہیں پاؤ تو ان سے جنگ لڑو کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ گروہ کون ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر لعن طعن کرتا ہے اور انہیں برا بھلا کہتا ہے۔ اللہ پاک انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اب ذکر کرتے ہیں دجالوں اور کذابوں کے خروج کا، جو سب کے سب دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبی خبر دی تھی۔ چنانچہ ابو داؤد، ترمذی اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 دجال یعنی جھوٹے کذاب نبی پیدا ہوں گے، اور ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ ایک اور حدیث میں ان کی تعداد 70 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت میں جو پہلا کذاب اٹھا وہ بنو حذیفہ قبیلہ میں تھا، اس کا نام مسلمہ کذاب تھا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی پاک کی نبوت کا شریک ہے۔ وہ ایسا کلام بولتا تھا جو قرآن مجید کے مشابہ تھا، اسی وجہ سے اس نے قوم کو گرویدہ بنا رکھا تھا، لیکن اس نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا تو ان کے لیے شراب اور زنا حلال کر دیا اور نمازیں معاف کر دی۔ اسی طرح اس کی اتباع کرنے والے بھی بکثرت ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق اس کے ساتھ حضرت خالد بن ولید نے جنگ لڑی، اس کی فوج کے بکثرت لوگ مارے گئے، پھر بقیہ لوگوں نے چوتھائی گھوڑے اور ہتھیاروں پر صلح کر لی۔ اس کے علاوہ بھی کئی کذاب ظاہر ہو چکے ہیں، جیسے کہ ابن سیاد وغیرہ۔ پھر اس کے بعد طلیحہ بن خویلد الاسدی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں حضرت خالد بن ولید کو اس طلیحہ کے پاس جنگ کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے ڈر کر غسان کے بادشاہ سے پناہ لی اور ملک شام کی طرف بھاگ گیا، پھر بعد میں مسلمان ہو گیا اور اسلام سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ سجاح بن سوید بن یربو، یہ خاتون تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس عورت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے مختار ثقفی جھوٹے کذاب کا۔ خلافت ابن زبیر اور عبد الملک کے دور میں اس نے خروج کیا اور نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیر المتنبی کا ذکر آتا ہے، اس نے بھی خروج کیا اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ زمانہ بنو عباس، خلافت عباسیہ میں بہت سے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ ان میں سب سے مشہور معتمد باللہ ہے۔ یہ خلیفہ عباسی تھا، اس نے عراق میں بڑا فساد پھیلایا اور آل رسول اہل بیت کی سخت اہانتیں کی۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے یحییٰ بن زکریا کا، یہ مقتفی باللہ خلیفہ عباسی کے دور خلافت میں نکلا۔ اس کے بعد اس کا بھائی الحسین، اس نے چہرے میں ایک شامہ یعنی داغ ظاہر کر رکھا تھا اور کہتا تھا کہ یہ اس کی نبوت کی نشانی ہے۔ پھر ذکر آتا ہے عیسیٰ بن مہرویہ کا، یہ اسی یحییٰ کا چچا زاد بھائی ہے جس کا پہلے ہم نے ذکر کیا۔ اس کا گمان تھا کہ سورہ مدثر میں المدثر اسی کا لقب ہے۔ اس نے شام پر حملہ کر کے خون ریزی اور فساد پھیلایا، اپنی نبوت کے ممبروں پر دعوت دیتا تھا، یہ بھی قتل کیا گیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھر ذکر آتا ہے ابو طاہر کرمتی کا، یہ وہی خبیث ہے جو حجر اسود شریف کو کعبہ معظمہ سے نکال کر اپنے پاس لے گیا تھا اور کہتا تھا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں، وہ پیدا کرتا ہے اور میں انہیں فنا کرتا ہوں۔ پھر ذکر آتا ہے محمد بن علی شلقانی المعروف با بن ابی العراق کا، یہ الرازی باللہ کے خلافت میں ظاہر ہوا اور مشہور ہے کہ وہ وحیت کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ مردے زندہ کرتا ہے۔
اسے بھی قتل کر کے سولی پر چڑھایا گیا، اس کے ساتھ اس کی بڑی جماعت بھی قتل کر دی گئی۔ پھر ذکر آتا ہے تناسخیہ کا۔ یہ متی باللہ خلیفہ عباسی کے دور میں ظاہر ہوا۔ ان میں ایک نوجوان کہتا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی روح منتقل ہو کر اس میں آ گئی ہے، نعوذ باللہ، اور اس کی عورت کہتی تھی کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی روح مبارک منتقل ہو کر اس کے اندر آ گئی ہے، استغفر اللہ۔ اور ایک نوجوان دعویٰ کرتا تھا کہ وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ان کی جب خوب مار پٹائی ہوئی تو کہتے تھے کہ وہ اہل بیت سے ہیں، یعنی سادات ہیں، تاکہ انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ معاذ الدولہ نے انہیں شہر بدر کر دیا تھا۔ ایک اور مرد مستظہر باللہ کے دور خلافت یعنی 499 ہجری میں ظاہر ہوا۔ اس شخص نے نہاوند کے نواح میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی بھی خلق کثیر تابع ہوئی، لیکن اسے بھی پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ملک مغرب میں بہت سے مرد اور عورتوں نے خروج کیا۔ ان میں سے ایک کا نام تھا لا۔ یہ کہتا تھا لا نبی بعدی میں جو لفظ لا استعمال ہوا ہے اس سے مراد میں ہوں۔ اس کے بعد ایک فزاری تھا، اس نے مہدیت کا بھی دعویٰ کیا تھا، یعنی وہ کہتا تھا کہ میں امام مہدی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی مہدیت کا دعویٰ کرنے والے لا تعداد گزرے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ صحابی ہیں، جیسے معمر بابا رتن الہندی۔ ان سب کے علاوہ حال ہی میں اپنے عبرتناک انجام کو پہنچنے والا مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جس نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ یہ سب وہ کذاب ہیں جو کبھی نبوت کا دعویٰ کرتے رہے، کبھی مہدویت کا، کبھی صحابی ہونے کا اور کبھی خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، اور بلاخر اپنے انجام کو پہنچے اور جہنم واصل ہوئے۔ ان پر کروڑ ہاں لعنت ہو، اور اللہ پاک ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان جھوٹے دجالوں کی شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں۔ اس پر امام اعظم نے فرمایا کہ جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت بھی طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ لا نبی بعدی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ دوستو اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مزید قیامت کی نشانیاں جن کا ذکر احادیث میں متعدد بار آیا ہے اور وہ وقوع پذیر ہو چکی ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔